ہم ان کی پذیرائی کرتے ہیں اور وہ ہمارے ان پروگراموں کو، ان مشاعروں کو اہمیت بخشتے ہیں، قدر بخشتے ہیں۔ آپ یقیناً ان سے واقف ہیں جب میں ان کا نام لوں گا، وہ ہیں انجم ڈار صاحب، جو کہ کنگسٹن اونٹاریو سے تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، انجم ڈار صاحب سے کون واقف نہیں ہے؟ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے ان کا تعارف کراتے ہوئے، لیکن چونکہ بہرحال ایک رسم، ایک طریقہ ہے۔ وہ لوگ جو کہ پہلی بار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو شعراء سے واقف نہیں ہیں، ان کی آگاہی کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ انجم ڈار صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 30 سال تک سعودی عرب میں حلقہ فکر و فن چلاتے آئے ہیں۔ اس کے بینر تلے آپ نے متعدد ادبی اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد کیا، جس میں ہندوستان اور پاکستان سے لوگوں کو، شعراء، ادبا اور اہل فنکاروں کو مدعو کیا، ان کے اعزاز میں تقریبات منعقد کی اور پرہجوم جسے کہتے ہیں تقریبات منعقد کی۔ نہایت سلیقے کے ساتھ آپ نے کام کیا۔ ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ناظرین، یہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے فوجی حکمرانوں کی حکمرانی کے دور کے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، یعنی بحالی جمہوریت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ میرے یہ شریک کار بھی ہیں پی ٹی وی پر، یہ بھی ہمارے بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے کے پی ٹی وی کے ابتدائی دنوں کے میزبان بھی ہیں یہ، اور مختلف انہوں نے پروگرام، وہاں تعلیمی پروگرام پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خبریں بھی پڑھی ہیں، نیوز کاسٹر بھی رہے ہیں آپ کے۔ اس طریقے سے ہمارے شریک کار ٹھہرتے ہیں۔ چونکہ یہ اسلام آباد تھے، میں کراچی میں تھا۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کیپٹل ہوا کرتا تھا پاکستان کا۔ تو بہرحال یہ بہت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ ان کی شاعری آپ سنتے رہتے ہیں، اور ان کی اسی وصف کے تحت ان کی خوبصورت شاعری کے لیے آپ محسوس کرنے کے لیے ہم نے اس عید مشاعرے کے موقع پہ ان کو زحمت دی ہے کہ یہ کنگسٹن سے تشریف لائے ہیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اور خوبصورت الہانی صلاحیتوں کے ساتھ، خوش الہانی صلاحیتوں کے ساتھ اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ تو میں بسادہ احترام درخواست کرتا ہوں انجم ڈار صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ انجم ڈار صاحب۔ ساؤتھ ایشین لٹریری جیول محترم زلفی صاحب، مجھ ناچیز کا اس قدر بھرپور تعارف کرانے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور آپ نے خصوصی طور پہ ایک ذکر کیا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا۔ بشارت صاحب نے بھی اپنی غزل میں بلیک اینڈ وائٹ، سیاہ و سفید کا ذکر کیا ہے۔ واقعتاً وہ وقت ایسا تھا کہ جب سیاہ سیاہ نظر آتا تھا اور سفید سفید، رنگوں کی بھرمار میں حقائق کو چھپایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کا پروگرام بھی رنگین ہے، لیکن ماشاء اللہ اس پروگرام میں آپ خوب رنگ بکھیرتے ہی نہیں بلکہ خوب رنگ جماتے بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ عید کا پیام یقیناً خوشی اور مسرتوں کا پیام ہے، لیکن ہر دفعہ نہیں، ہر موقع پہ نہیں، سب کے لیے نہیں۔ انہی احساسات کے تحت میں نے یہ چند اشعار اپنی نظم کے لیے قلم بند کیے ہیں۔ اجازت۔ نظم کا عنوان ہے تم ہی کہو کہ میں عید مناتا کیسے۔ وداع ماہ سیام پہ سوئے فلک نگاہوں میں، شوق چاند کی دید کا، منتظر نوید کا، نہ تھا پہلے سا ہرگز کیوں اس بار۔ مقدس پیاس سے سوکھے لبوں پہ تبسم ریز، انتظار عید سعید کا، نہ تھا پہلے سا ہرگز کیوں اس بار۔ شوخ کجلائی آنکھوں میں امیدوں کی سحر، چاہت بھرے دلوں میں دھڑکنوں کا سفر، حنائی ہاتھوں سے اٹھتی وہ دعاؤں کی نظر، حیا کی حرمت پہ ہر پل قرباں ہوتی نظر، ور کے حب پہ ایک دلدار نثر، شاعری کی بہر، تھا سب کچھ فروزاں و حاضر مگر
نہ تھا پہلے سا ہرگز کیوں اس بار، تھا شہر وہی میرے راستے وہی، لوگ وہی میرے رابطے وہی، وہی منزلیں میرے قافلے وہی، فصلیں میری میری کھیتیاں، کریا کریا وہی پگڈنڈیاں، تھے وہیں کہیں پر زیر آب تھے، نشانے زندگی سب نظر سیلاب تھے، منڈیروں سے امٹتے وہ دلکش اشارے، رنگوں سے دمکتے وہ روشن چوبارے، بزرگوں بڑوں کی مشفق صدائیں، رہنماؤں کی پرنم ہستی نگاہیں، پرشوق نظر میں چمکتے ستارے، گھروں کی چھتوں پہ وہ بچوں کے نعرے، پھیلی باہیں لپٹنے کو بے تاب سینے، کھنک چوڑیوں کی سلام و کرینے، گلے ملتے پرکیف افسوں نظارے، کہاں کھو گئے میرے سپنے ستارے، مسجدیں ہیں شکستہ بارگاہیں ملول، ہیں گرجے اداس خانقاہیں مغموم، تیرگی ہر طرف ہے امیدیں موہوم، اپنی آنکھوں میں بچوں کی یادیں لیے، بلکتی ہیں مائیں شبیہ ان کی لیے، شوہروں کو ترستی ہوئی بیویاں، بھائی ڈھونڈتی غمزدہ بیویاں، اپنے مغوی سہاروں کی آسیں لیے، اقربا در بدر ٹوٹی سانسیں لیے، ایسے حالات میں غم کے لمحات میں کس طرح سے سجاتا در و بام کو، شمع کیوں کر جلاتا سرے شام کو، چاند رات جو میری رہ گئی اشک بار، بھیگتی آنسوؤں میں جو میری اس بار، درد نظاروں سے نظریں میں چراتا کیسے، شدت زخم جگر کو میں مٹاتا کیسے، روح کی ویرانی کو سینے میں چھپاتا کیسے، داغ جو دل پہ سہے ان کو بھلاتا کیسے، تم ہی کہو کہ میں عید مناتا کیسے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آداب۔